السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرحت مشاہدی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر ایسے ہی سمجھتے رہیں یا کہتے رہیں یا کہلواتے رہیں کہ بھائی ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ نہ پتہ ہو کہ ہم کیسے اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر ہم اشرف المخلوقات ثابت نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول پہ نظر دوڑانی پڑے گی، سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ اللہ کی جو تخلیق ہے اس پہ ایک نظر لگائیں کہ اللہ نے کس مزین انداز میں تخلیق کو ترتیب دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے جو نیچے درجہ رکھا وہ ہے جمادات۔ جمادات میں پتھر، مٹی یا جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ آتی ہیں۔ اچھا، اب ان سے ایک مخلوق کو اوپر رکھا، فضیلت دی، شرف دیا۔ اس میں آتے ہیں نباتات، پودے، فصلیں، درخت وغیرہ۔ تو اب یہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، ان پہ پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، یہ کٹ جائیں تو پھر اگ جاتے ہیں، ان میں سے خوشبوئیں آتی ہیں، ان پہ چھلکے لگتے اترتے ہیں، کافی تغیرات ان میں رونما ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جمادات پر نباتات فضیلت رکھتے ہیں، شرف رکھتے ہیں۔ اب ان نباتات پر حیوانات فضیلت رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ یہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے نباتات، تو جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو نباتات ہیں وہ بول نہیں سکتے، اپنی کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتے، تو حیوانات وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب ان کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے یا دھوپ زیادہ لگ رہی ہے، تو وہ اپنی انداز میں ایسا اظہار کریں گے، بولیں گے کہ مالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، تو وہ اس کو فراہم کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حیوانات میں ہیں، نباتات میں نہیں ہیں، جس وجہ سے حیوانات کو فضیلت اور شرف حاصل ہے نباتات پر۔ سیم اسی طرح ہی جو انسان ہے اس کو حیوانات پر فضیلت اور شرف حاصل ہے، حتیٰ کہ انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور شرف حاصل ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ آیا وہ شرف کس بیس پہ ہے، کس وجہ سے ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوانات اور انسان میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ 5 حصے حیوانات میں بھی ہیں، انسانات میں بھی ہے۔ مطلب جیسے حیوان سنتا ہے، دیکھتا ہے، سونگھتا ہے، چکھتا ہے، بولتا ہے، گرمی سردی محسوس کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان میں بھی ہیں۔ اور جیسے انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نقصان والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، تو حیوان بھی آگ میں نہیں کودے گا، چارے کی جگہ پلاسٹک اور لوہا کو نہیں کھائے گا، اتنا دماغ حیوان میں بھی ہے۔ تو اب وہ کیا مین ایسی چیز ہے جو شرف دیتی ہے انسان کو، جو فضیلت دیتی ہے انسان کو؟ تو وہ ہے عقل و شعور۔ عقل اور شعور چھٹی حص بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اچھا، جیسے ساری مخلوقوں پہ انسان افضل ہے اس وجہ سے کہ وہ سمجھدار ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ ساری مخلوقوں سے افضل ہے، یہ ثابت ہے۔ اور اسی طرح باقی انسانوں میں بھی وہ انسان افضل ہے جو زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ عقل و شعور رکھتا ہے۔ جیسے حدیث بھی ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کوئی افضل ترین ہے تو وہ تقوی کی بنا پر نہیں، یہ ایڈ کیا گیا ہے لفظ۔
اصل جو میں نے یہ پڑھی ہے نہج الاسرار میں حدیث ہے کہ فضیلت اس انسان کی ہے جو معرفت زیادہ رکھتا ہے، جو عرفان زیادہ رکھتا ہے، جو سمجھدار زیادہ ہے۔ تو جو ہمارے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے اشرف مخلوقات کا، جو ہمیں فضیلت حاصل ہے، یہ ثابت ہوا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ عقل و شعور اور سمجھداری جس میں زیادہ ہے وہ انسانوں سے افضل ہے، اور جس میں یہ ہے وہ باقی مخلوقوں سے افضل ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور کیوں ہیں، لیکن جب ہم اپنے ماحول پہ، اپنے گرد و نواح پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں عجیب و غریب کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے حیرانگی بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی ایسا دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بعض ایسے گھر ہوتے ہیں کہ ان پہ کوئی جادو گنڈا تعویذ وغیرہ کروا دیتے ہیں، عملیات وغیرہ، تو وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے حل کے لیے وہ اپنے گھر میں ایک کالا تیتر رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کالا تیتر ہو اس گھر پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں یہ بات تو ہے، لیکن دیکھیں کہ تیتر جو ہے وہ ہم سے نیچے والی مخلوق میں ہے، نیچے والا درجہ رکھتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمارے ہونے سے تو جادو نہیں رکا، کالے تیتر نے روک لیا۔ تو پھر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر تو تیتر ہم سے افضل لگتا ہے۔ تو کیوں افضل ہے؟ پھر ہمیں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں، کوئی خامیاں ہیں، وہ ہم نے دور کرنی ہے تاکہ ہمارے ہونے سے بھی وہ جادو وغیرہ نہ ہو، ہمیں تیتر کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن کو کشتہ کیا جاتا ہے، اور جب ان کو کشتہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ مطلب ایک ایجڈ بندہ جو ہے، جو لاغر ہے، کمزوری کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، اس کو بھی بالکل فزیکلی وہ فٹ کر دیتی ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں وہ انسان سے تو نیچے درجہ رکھتی ہیں، الٹا انسان کو بہتر کر رہی ہے۔ تو اس سے بھی وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیزیں افضل ہیں، انسان سے وہ چیزیں افضل ثابت ہو رہی ہیں کہ انہوں نے انسان کو بحال کر دیا، طاقتور کر دیا کمزور انسان کو۔ تو یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ اب کیسے انسان اشرف المخلوقات ثابت ہوگا؟ تو یہاں یہ چیز دیکھنی ہے کہ انسان کے اندر بھی بہت ساری نیگیٹیوٹیز ہوتی ہیں، بہت منفی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی جو جڑی بوٹی ہے جب اس کو کشتہ کیا جاتا ہے، کشتہ کا مطلب ہے اس کے زہریلے اثرات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اندر بھی نیگیٹیو چیزیں ہیں، مطلب ہم چغل خور ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، منافقت رکھتے ہیں، خام خواہ لوگوں سے نفرت رکھتے ہیں اپنے دل میں، تو یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں ہمارے اندر، ان کو ہم اپنے اندر سے جب ڈیلیٹ کریں گے، ہم بھی اپنے نفس کا کشتہ کریں گے، اور جب یہ بھی بالکل صحیح پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو پھر ہم جو ہیں ہم تو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مقام ہے انسان کا، ہم نے وہ درجہ حاصل کرنا ہے۔ ایک تو میں نے پہلے جسمانی آپ کو بتایا، اور اب میرا اشارہ روحانی منازل کی طرف ہے کہ ہم نے وہ نفس پہ عبور حاصل کر کے، اپنی ساری نیگیٹیو چیزیں ختم کر کے، روحانی طور پہ بھی وہ شرف حاصل کرنا ہے، وہ فضیلت حاصل کرنا ہے، تاکہ ہمارا شمار اولیاء کرام میں ہو، ہم اللہ کے ولی کہلائیں، ہم بھی معجزات برپا کریں، کرامات دکھائیں، کرشمات دکھائیں، اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ یہ اصل انسان کا شرف ہے اور فضیلت ہے، اور اسی مقام پہ ہم سب نے پہنچنا ہے۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔